ہم فرض کرتے ہیں ہم نے کوئی گھی جو ہے وہ آپ نے لانچ کیا کسی بھائی نے، اور باقاعدہ جو ہے وہ منظور شدہ ہے، اس کا نام، ٹریڈ مارک سارا منظور شدہ ہے۔ اب کوئی اور بندہ جو ہے صوفی گھی ہے، وہ بہترین چل رہا ہے جی معاشرے کے اندر، منظور شدہ ہے، کوئی اس پر کوئی کلام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے وہ چوری چھپے صوفی گھی کا ریپر لے کر سارا کچھ وہی اوپر بنا کر اپنا 2 نمبر گھی جو ہے وہ فروخت کرنا شروع کر دے مارکیٹ کے اندر، تو بتائیں اخلاقی اعتبار سے یا قانونی اعتبار سے اس بندے نے صحیح کیا ہے؟ اس نے 2 نمبر ہی کیا ہے۔ اس نے اگر اپنا گھی لانچ کرنا ہے تو وہ اپنا ریپر استعمال کرے، اپنا نام استعمال کرے، پھر کمپنی والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کمپنی کا نام استعمال کرے گا اور گھی اس کے اندر وہ اپنا رکھے گا تو اصل جو کمپنی ہے اس کو تکلیف ہوگی۔ وہ جب وہ 2 نمبر چیز نکلے گی تو لوگوں کا اعتبار اس سے ہٹے گا، یار یہ تو ہے ہی ایسے، میں فلاں چیز لے گا وہ تو ایسے ہی نکلی تھی، وہ اس کی مارکیٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، جب ہم نے یہ مثال سمجھ لی، اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک بندے کو نبی کے طور پر کھڑا کر دیا۔ اب جب ایک بندہ نبی کے طور پر کھڑا ہو گیا تو انہوں نے الفاظ، اصطلاحات، عبادات وہی لیں جو ہم مسلمانوں کی تھی۔ انہوں نے روزے بھی رمضان کے رکھے، مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ کہا، مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین کہا، مرزا قادیانی کے ساتھیوں کو صحابی کہا، مرزا قادیانی کا جو پہلا خلیفہ تھا اس کو ابو بکر کہا، دوسرے خلیفے کو جو ہے وہ عمر کہا۔ یعنی جو مسلمانوں کی اصطلاحات تھی نا وہی انہوں نے بعین ہی مرزا قادیانی اور اس کی امت کے اوپر جو ہے وہ بولنا شروع کر دی۔ اب یہ تو ایسے ہی ہے، اب صرف بولی نہیں ہے، جب استعمال کی تو یہ کہا کہ اب ہم مسلمان ہیں اور جو پہلے مسلمان تھے نا وہ سارے کافر ہو گئے، کیونکہ وہ مرزے کو نبی نہیں مانتے۔ صرف انہوں نے بولی نہیں بلکہ یہ کہا کہ تم اب 2 نمبر ہو، ہم 1 نمبر ہیں۔ اب دیکھیں ایک مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر ایک اور بندے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، بہاءاللہ اس کا نام ہے۔ اب بھائیوں کے ساتھ کبھی بھی ہمارا پھٹا نہیں پڑا، میرا خیال میں شاید کسی بھائی نے ان کے مذہب کے بارے میں سنا ہو، لیکن وہ لوگ موجود ہیں اس وقت، لاہور کے اندر بھی موجود ہیں، پنڈی کے اندر بھی ہیں، دنیا کے کئی ممالک کے اندر موجود ہیں، بہائی مذہب موجود ہے۔ اب ان کا اور ہمارا کبھی پھٹا نہیں پڑا، کیوں؟ حالانکہ وہ بھی کلمہ پڑھنے والوں میں سے ہی جدا ہوا ہے، وہ شیعہ مسلک سے جو ہے وہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا نکل کر۔ تو بہرحال تو ان کے ساتھ کبھی ہمارا جھگڑا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جب اپنا نبی الگ کیا نا، انہوں نے کہا ہماری کتاب بھی الگ ہے، کتاب اقدس ہے جی اس کی کتاب۔ انہوں نے اپنی عیدیں بھی الگ کر لیں، انہوں نے اپنی عبادت بھی الگ کر لی، انہوں نے اپنا عبادت خانہ بھی الگ کر لیا، انہوں نے اپنے سارے معاملات الگ کر لی۔ ہمیں کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ٹھیک ہے بھائی تم ان کو نبی مانتے ہو تو ٹھیک ہے مانتے رہو، لیکن اگر ایک بندے کو لوگ نبی ماننے اور اصطلاحات ہماری والی استعمال کریں یہ تو کوئی تک نہیں نہ بنتا۔ اب دیکھیں ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں، تو بتائیں کبھی کسی مسلمان نے کہا کہ ہم یہودی ہیں، ہمیں یہودیوں والی فیسلٹیاں دو جی؟ یہودی جو ہیں وہ 2 نمبر ہیں، ہم اصل یہودی ہم ہیں کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں؟ نہیں بھائی۔ کبھی عیسائیوں نے کہا ہو کہ وہ 2 نمبر یہودی ہیں، اصل یہودی ہیں کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں؟ کبھی ہم نے عیسائیوں کے گرجے کا نام اپنی مسجد کی جگہ پر گرجا نام رکھا ہو؟ کبھی بھی نہیں رکھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس نبی کے ہم پیروکار ہیں اس نبی کی اصطلاحات الگ ہیں، اس کی عبادت الگ ہے، اس نے اپنے عبادت خانے کا نام الگ رکھا ہے۔ اسی وجہ سے کبھی یہودی اور عیسائیوں کو ہم سے اس طرح کی پرابلم نہیں ہوئی کہ تم ہماری اصطلاحات استعمال کرو، کبھی انہوں نے یہ جھگڑا نہیں ڈالا۔ لیکن انہوں نے ایک نبی نیا کھڑا کر لیا، اصطلاحات ہماری لے رہے ہیں، اس وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ بھئی اگر انہوں نے نبی الگ کر لیا ہے تو اپنے معاملات بھی الگ کریں، پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو یہ عقلی اعتبار سے ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے۔ تو جب کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے تو پھر ہمیں خوشی نہیں ہوتی، تکلیف ہوتی ہے، کلمہ پڑھتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ کلمے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کے اندر مرزا قادیانی کو شامل مانتا ہے، سیاسی اعتبار سے وہ غیر مسلموں کا ووٹ ہے، قانونی اعتبار سے
وہ پاکستان کے آئین کو جوتے کی نوک پر رکھ رہا ہے اور عقلی اعتبار سے وہ ہمارا حق جو ہے وہ ہم سے چھین رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو مسلمان بیمار اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ابھی نماز سے پہلے ہمارے ایک دوست کا فون آیا تھا، اس کا بچہ کافی بیمار ہے، اس نے خصوصی طور پر دعا کے لیے کہا، احباب خصوصی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے جتنے عزیز و اقارب پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمائے، اور جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اولادوں کو نیک بنائے۔ ہم سب کی یہاں پر حاضری قبول و منظور فرمائے۔ یہ جی ایک اعلان ہے، جامع مسجد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صدیقیہ کالونی فیز 2، شیراز ٹاؤن، کالج روڈ، نزد امیر چوک، لاہور میں 9 دسمبر بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز مغرب عظمت قرآن کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہو رہی ہے، جس کے اندر علامہ شام الہی ظہیر حافظہ اللہ، مولانا منظور احمد خطیب پاکستان، اور اسی طرح مولانا علامہ طارق محمود یزدانی حافظہ اللہ یہ تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر علماء ہیں۔ تو احباب کو دعوت دی جاتی ہے 9 دسمبر بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز مغرب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔